بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ صبح سے ابو بھائی اور چھوٹے بھائی کے کپڑے اکٹھے کر کے دھونے میں لگی رخسانہ بار بار کھانا پکانے کا بھی سوچ رہی تھی۔ امی کی بیماری کی وجہ سے سارے گھر کا کام کاج اسی کے ذمہ آ گیا تھا۔ آج ابو کے کپڑے دھلے ہوئے ختم ہو گئے تھے، لہٰذا دھونا لازمی تھا۔ سوچا بھائیوں کے کپڑے بھی ساتھ ہی دھو لیا جائے۔ اپنے اور امی کے کپڑے ایک ایک دو دو کر کے نپٹا دوں گی۔ کافی کپڑے دھل چکے تھے، بس تھوڑے سے رہ گئے تھے۔ اس نے کھانے کی طرف دھیان لگایا کہ چھوٹا بھائی اسکول سے آتا ہی ہوگا، اسے بھوک برداشت ہی نہیں ہے۔ کھانا نہ ملے تو ادھم مچا دیتا ہے۔ جلدی جلدی کر کے اس نے آلو پالک کی سبزی پکنے کے لیے چولہے پر چڑھا دی۔ اس کے بعد روٹی وہ گرم گرم پکا کر دے دے گی، یہ سوچ کر وہ پھر کپڑوں کی جانب بڑھ گئی۔ کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ وہ سالن پر بھی توجہ دیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سالن تیار ہو گیا اور ویسے ہی چھوٹا ارسلان پہنچ گیا۔ آپ ہی کیا پکایا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، وہ بستہ رکھتے ہوئے بولا۔ آلو پالک کی بھاجی پکی ہے، تم ہاتھ منہ دھو لو، میں روٹی پکا دیتی ہوں، رخسانہ نے چھوٹے کو پیار سے دیکھ کر کہا۔ جلدی سے رخسانہ نے 2 روٹی پکا دی۔ ارسلان بھی کھانے کے لیے بیٹھ چکا تھا۔ رخسانہ اسے کھانا دے کر اپنے کام میں لگ گئی۔ کپڑے دھوتے ہوئے وہ 3-4 چکر چھت کا لگاتی تھی۔ کپڑے چھت پر پھیلانے کے لیے جب یہ آخری چکر لگانے چھت پر گئی، اسے ایسا لگا کہ جیسے کوئی ہوا کا مرغولا سا اس کی جانب بڑھا ہے اور اس کے بدن سے ٹکرایا ہے۔ اسے اس کی ٹکر سے ایک جھٹکا سا لگا اور یہ ایک طرف کو جھک سی گئی۔ کچھ دیر اس کے اوسان خطا رہے۔ اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کیا ہوا اور یہ کیا کرے۔ سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو اس نے جلدی جلدی بچے کچے کپڑے چھت پر ڈالے اور آہستہ آہستہ سنبھلتے ہوئے اتری اور سیدھا اپنی چارپائی پر جا لیٹی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا کہ کیا ہوا اور وہ کہاں ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ وہ کسی بابا جی کے آستانے پر موجود ہے۔ اس کے ماں باپ اور بھائی سب اس کے ساتھ تھے اور اسے بڑی ترسی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب یہاں کیسے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا؟ وہ تو اتنے لوگوں کے سامنے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور دوپٹہ سر پہ سنبھالتے ہوئے اپنی ماں کی جانب جھک کر پوچھا، امی امی، ہم یہاں کیسے اور کیوں آئے ہیں؟ رخسانہ کی ماں نے اسے اپنے شانے سے لگایا اور بولی، کچھ نہیں بیٹا، بس تم کو چکر آ گئے تھے، اس پیر صاحب کو دکھانے لائے تھے۔ اب اسے یاد آنے لگا کہ وہ کیسے چھت پر کپڑے سکھانے گئی تھی اور اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ اس سے آگے سوچنا چاہ رہی تھی کہ اسے ایک اور جھٹکا سا لگا۔ رخسانہ کی ماں نے اسے جلدی سے اپنے سامنے لٹا دیا۔ اس پر پھر دورے پڑ رہے تھے۔ رخسانہ پر یہ کیفیت پچھلے 10 دن سے تھی۔ اس پر حاضری ہوتی تھی۔ اس کے منہ سے کسی مرد کی آواز نکلتی تھی، بھاری سی۔ وہ کہتا تھا، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میں اس پر مر مٹا ہوں اور پیار کرتا ہوں۔ کسی نے اس کی جانب آنکھ بھی اٹھا کر دیکھا تو اس کا حشر بگاڑ دوں گا۔ رخسانہ کے والد صابر اسے ان 10 دنوں میں کئی لوگوں کے پاس لے کر جا چکے تھے، لیکن یہ نہیں ہٹ رہا تھا۔ الٹا جو دم کرتا اس کو تکلیف ہونے لگتی اور وہ اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیتا تھا۔ صابر ایک کمپنی میں سیکورٹی گارڈ تھا
اس کی چھٹی کرنے سے اس کی ملازمت میں فرق پڑ رہا تھا۔ چند دن اور چھٹی کرتا تو ملازمت ختم ہو سکتی تھی، مگر وہ کیا کرتا؟ بچی کا مسئلہ تھا، اسے بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ کسی طرح کیس سنبھلتا ہوا لگ ہی نہیں رہا تھا۔ آج بھی ایک بابا جی کے استانے پر موجود تھے، رخسانہ کو بڑی مشکل سے اٹھا کر لائے تھے۔ اس پر بار بار حاضری آتی تھی، دم کرواتے، دم والا پانی پلاتے، مگر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ دن رات ایک جیسا ہی ہو گیا تھا۔ رخسانہ کے اثرات میں پڑتے ہی گھر کا نظام بگڑ کر رہ گیا تھا۔ بابا جی نے پانی پر دم کر کے رخسانہ کے اوپر چھینٹے مارے۔ پانی کے چھینٹے پڑتے ہی رخسانہ نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بابا جی کی جانب دیکھ کر غرائی، اور اس کے منہ سے آواز نکلی، "تو کیا سمجھتا ہے مجھے نکال دے گا؟" رخسانہ کے منہ سے مردانہ انداز میں باتیں کرنے کی آواز آنے لگی۔ "تو کیا کر سکتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر، ابھی سمرین آنے والی ہے، تو اس کے چکر میں ہے، اس پر تیری نظر ہے، اور ایک دن اپنی ہوس کا نشانہ بنا ڈالے گا۔ تیرا باطن صاف نہیں ہے، تو کیا کسی جن بھوت پر قابو پائے گا؟" رخسانہ پر موجود جن بابا جی کا چٹا کھٹا کھول رہا تھا، اور بابا جی نظریں لوگوں سے بچا رہے تھے۔ جن کی بات ختم ہونے کے بعد بابا جی نے اس سے پوچھا، "یہ بتاؤ، تم باہر نکلو گے یا نہیں؟ اگر تیرے بس میں ہے تو نکال کر دکھا۔" یہ بول کر رخسانہ کھڑی ہو گئی اور بابا جی کی طرف بڑھنے لگی۔ بابا جی پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے اور دوڑ لگا دی۔ پیچھے رخسانہ کا کہکا گونج رہا تھا، "ہا ہا ہا ہا۔" رخسانہ کے والد صابر نے رخسانہ کو بازو سے پکڑا اور آہستہ آہستہ استانے سے باہر چل دیے۔ جیسے تیسے گھر پہنچے، رخسانہ تو ہوش میں نہیں تھی۔ جن اس پر ہر وقت حاوی رہتا تھا۔ وہ کھانا بھی خوب کھاتا تھا، بریانی اور چکن کے ٹکڑے مانگتا تھا۔ صابر بیچارہ گارڈ کا کام کرتا تھا، کہاں سے پیسے لاتا؟ بڑا پریشان تھا۔ رات بھر صابر کو کروٹ بدلتے گزری۔ صبح وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اگر وہ نہ جاتا تو نوکری گئی تھی۔ آج ایک ہفتے بعد وہ کام پر جا رہا تھا۔ اندر سے بڑا ڈرا ہوا تھا، مالک کیا کہے گا؟ کام پر پہنچ کر اس نے سارے ورکروں کو، جو اس کے جاننے والے تھے، سب سے اپنی بیٹی کی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ اب تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ اتنے میں ایک بندہ صابر کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں مینیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ یہ سن کر گھبرا گیا۔ اب تو نوکری گئی، اس کی حالت دیکھنے والی تھی، مگر کیا کرتا، جانا تو تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ نظریں جھکا کر مینیجر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ "کیا ہوا صابر؟ تمہاری بچی کا میں نے سنا ہے کہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔" مینیجر کے پوچھنے پر جیسے اس کے صبر کا دریا بند توڑ کر نکل آیا اور وہ زار و قطار رونے لگا۔ "صاحب میں بڑا پریشان ہوں، مجھے ان چند دنوں میں اس نے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میری بچی کو کہتا ہے کہ میں اسے لے کر جاؤں گا۔ یہ چھت پر کیوں گئی تھی؟ اسے میں نے دیکھا، مجھے پسند آ گئی، اب میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔" یہ کہہ کر وہ اور رونے لگا۔ "صاحب وہ بڑے مہنگے کھانے مانگتا ہے، روسٹ بریانی مانگتا ہے، پیزا مانگتا ہے، میں کہاں سے اسے یہ لے کر دوں گا؟ پیسے سے لاچار ہوں، علاج کرواؤں یا اسے کھانے لا کر دوں؟" مینیجر نے اسے کچھ پیسے خرچے کے لیے دیے اور کہا، "تم بیٹھو، میں ایک صاحب سے تمہاری بچی کے علاج کی بات کرتا ہوں۔" مینیجر نے فون کر کے بچی کے معاملات ایک صاحب عالم کو بتائی۔ کچھ دیر تک مینیجر صاحب دوسری طرف کی بات سنتے رہے، پھر بولے، "صابر تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم گھر جاؤ،
اپنی بچی کے پاس۔ میں نے ابھی ایک صاحب سے بات کی ہے، وہ تمہاری بچی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب، میں تو بڑا نا امید ہو گیا تھا کہ کسی کے ہاتھ وہ جن نہیں آ رہا تھا۔ میری بچی تو ہوش میں ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت بڑبڑ کرتا ہے اور میری بچی کے جسم کو تکلیف دیتا ہے، ہر وقت درد سے تڑپتی رہتی ہے اور اسے میری بچی پر کوئی ترس نہیں آتا۔ پورے گھر کا نظام خراب کر دیا ہے۔ یہ بول کر صابر پھر رونے لگا۔ مینیجر نے اس کے کندھے تھپتھپائے اور کہا، کام پر آنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک تمہاری بچی ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ گھر پر بچوں کے ساتھ رہو، تمہیں تنخواہ ملتی رہے گی، کوئی پیسے نہیں کٹیں گے، بے فکر رہو۔ مینیجر کے دلاسے سے اسے بڑی ہمت ہوئی اور وہ مینیجر کو دعائیں دیتا ہوا گھر روانہ ہو گیا۔ مینیجر نے جس بندے سے بات کی، اس نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اس بچی کو چیک کیا اور اس پر موجود جن سے مخاطب ہوا۔ ہاں بتاؤ، تم نے اسے کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ یہ مجھے اچھی لگی، پیاری سی لڑکی ہے، اس لیے جن نے جواب دیا۔ پیاری تو خدا نے ساری کائنات بنائی ہے، تو کیا تم ساری کائنات لے لو گے؟ اس روحانی عامل نے پوچھا۔ نہیں، جو مجھے اچھی لگی اور جو میں حاصل کر پاؤں گا اسے لینے کی کوشش کروں گا، جن نے فوراً جواب دیا۔ عامل نے اپنا نام بتایا اور اس سے پوچھا، اس نام سے واقف ہو؟ جن کو ایک جھٹکا سا لگا اور عامل کو دیکھ کر بولا، میں نے آپ کا نام سنا ہوا ہے مگر آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ عامل نے پوچھا۔ جو لوگ روحانی کام کرتے ہیں اور خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان پر زور زبردستی نہیں کر سکتے اور ایسے لوگوں کی خدا کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو بتاؤ، تم اس لڑکی کو آزاد کرو گے یا نہیں؟ عامل نے پوچھا۔ میں اپنی ہر دھرمی کے لیے مشہور ہوں مگر آپ سے نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ لڑکی اچھی لگتی ہے، مجھے اس کے پاس رہنے دو۔ وہ عامل کے سامنے گڑ گڑانے لگا۔ نہیں، لڑکی کو آزاد کرو، بہت ہو گیا۔ عامل نے اسے قسمیں دیں اور اس لڑکی سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد وہ اس پر کبھی نہیں آیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔